تاریخ کی کتابوں میں کچھ شہر صرف اپنے قلعوں، عمارتوں یا تعلیمی اداروں سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ ان پاکیزہ ہستیوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں جن کی ذات نے صرف اپنے دور کے انسانوں کی تربیت نہیں کی، بلکہ اپنے بعد بھی روحانی رہنمائی کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑا جو آج تک جاری ہے۔ جب بھی علی گڑھ کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تصور ابھرتا ہے، ایک ایسا ادارہ جس نے علم، تہذیب اور فکر کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان قائم کی ہے۔ لیکن علی گڑھ کی پہچان صرف اس کی علمی وراثت تک محدود نہیں ہے۔ اس شہر کی خاموش فضاؤں میں تصوف کی ایسی خوشبو بھی رچی بسی ہے جو برسوں سے اہل دل کو اپنی جانب کھینچتی چلی آ رہی ہے۔ یہاں ایک ایسی روحانی شخصیت بھی آرام فرما ہے جس نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تعلیمات اور اس کے روحانی پیغام کو علی گڑھ کی سرزمین پر عام کرنے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ وہ بزرگ ہیں حضرت بابا فصیح الدین شامیہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم ان کی مبارک زندگی، ان کی روحانی خدمات، ان کے فیض اور اس خاموش انقلاب کی داستان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی گونج آج بھی علی گڑھ کی سرزمین پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس ڈاکیومنٹری کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے عزیز دوست جناب فیضان صابری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت بابا فصیح الدین شامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے سلسلے میں ہمیں جو اہم معلومات اور رہنمائی حاصل ہوئی اس میں جناب فیضان صابری صاحب کا خلوص بھرا تعاون قابل ذکر ہے۔ اس موضوع پر ڈاکیومنٹری تیار کرنے کی تحریک بھی انہی کی جانب سے ملی جس نے ہمیں اس روحانی ورثے کو احباب تک پہنچانے کا حوصلہ اور جذبہ عطا کیا۔ جناب فیضان صابری صاحب علی گڑھ کے باشندے ہیں اور اسی سلسلہ چشتیہ صابریہ سے بیعت کا شرف رکھتے ہیں۔ خانقاہی مزاج، اکابر دین سے عقیدت اور اولیاء کرام کی محبت ان کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کی اس محبت، خدمت اور تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بزرگان دین کے فیض سے انہیں مالا مال کرے، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے اور دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت بابا فصیح الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1916 عیسوی کو علی گڑھ کے ایک معزز دیندار اور تعلیم یافتہ گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن کے 15 پارے حفظ کیے تھے۔ آپ شروع سے ہی اللہ اور رسول کے عشق میں مبتلا تھے اور رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی عادت تھی۔ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن کے پاس آپ کی دکان تھی جس میں آپ بیڑی، ماچس، پان وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ علی گڑھ کے مشہور بزرگ حضرت ننّے شامیہ ادھر سے گزرے۔ حضرت ننّے شامیہ کی نظر جب حضرت بابا فصیح الدین پر پڑی تو انہوں نے آپ کو اپنی تربیت کے لیے چن لیا۔ آپ نے حضرت بابا فصیح الدین شاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ادھر آؤ اللہ رسول کی طرف۔ حضرت شاہ ننّے میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایک جملے نے ہی حضرت بابا فصیح الدین کی دل کی دنیا بدل دی۔ آپ ان کی طرف کھچے چلے آئے اور ان کے مرید ہو کر حلقہ غلامی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ننّے شاہ میاں کی روحانی تربیت نے آپ کو بہت جلد روحانی مقام طے کرا کر منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ آپ نے حضرت ننّے شاہ میاں علیہ الرحمہ کی نگاہ ولایت کی بدولت وہ مقام پایا کہ خود آپ کی ذات فیض کا سرچشمہ بن گئی جس سے ہزاروں لوگوں نے اپنی روحانی پیاس بجھائی۔ آپ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے اور یہ سلسلہ حضرت حافظ شاہ موسیٰ مانکپوری چشتی صابری کے سلسلے کی ایک اہم شاخ ہے۔ آپ کے مرشد حضرت شاہ ننّے میاں چشتی صابری امروہہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ شاہ بلاقی میاں امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، جن کا سلسلہ 7 واسطوں سے مشہور و معروف بزرگ
قطب العارفین حضرت شاہ میرا بھیک چشتی صابری علیہ الرحمہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے مرشد حضرت ننھے میاں چشتی صابری کا مزار بھی آپ کے مزار کے ہی نزدیک ہے۔ ان کا وصال 19 ربیع الثانی 1372 ہجری مطابق 4 جنوری سن 1953 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا۔ حضرت بابا فصیح الدین شاہ میاں نے اپنے مرشد کی رہنمائی میں سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد خلافت حاصل کی۔ آپ بہت کم سوتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ قصیدہ غوثیہ، چہلکاف شریف اور دعائے حیدری وغیرہ کے آپ عامل تھے اور اس پر آپ نے اچھی ریاضت کی تھی۔ آپ اپنے مرشد حضرت ننھے میاں کے وصال کے بعد ان کے جانشین بنائے گئے۔ تب آپ نے مریدوں اور سالکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے علی گڑھ کے محلہ شاہ کمال میں ایک خانقاہ قائم کی اور وہاں سے اپنے سلسلے کے مشائخ کا فیض جاری کیا۔ آپ کی خانقاہ بہت جلد پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور مخلوق خدا آپ سے ظاہری و باطنی فیض حاصل کرنے جوق در جوق حاضری دینے لگی۔ شہر کے علاوہ بیرون شہر سے بھی بے شمار لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے مرید ہوئے۔ آپ کے مریدین کی جماعت میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکلا، جج، تاجر، صحافی جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے بڑے زمیندار اور دولت مند حضرات بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے غیر مسلم حضرات بھی آپ کے عقیدت مند تھے اور آپ سے دلی محبت رکھتے تھے۔ آپ کی روشن ضمیری کا یہ حال بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی شخص بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ گردن جھکا کر کچھ توجہ کرتے اور اس کے آنے کا مقصد اور اس کی چھپی ہوئی باتیں جان لیتے۔ اس طرح بہت سارے واقعات جن سے آپ کے کرامات و تصرفات کا پتہ چلتا ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں ہر مہینے کی 21 تاریخ کو سلسلے کے مشائخ کی فاتحہ ہوتی تھی۔ ایک دن آپ کے ایک مرید نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ بابا آج میں فاتحہ میں نہیں آؤں گا کیونکہ میرا رکشہ چوری ہو گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، رکشہ مل جائے گا۔ وہ مرید کہتے ہیں کہ میں بابا کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر گیا تو خبر ملی کہ تمہارا رکشہ مل گیا ہے، اسے بچے چلاتے پھر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ واقعی میرا رکشہ مل گیا ہے، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے صاحبزادے جناب فخر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دکاندار نے حضرت بابا میاں سے کچھ سامان ادھار لے لیا، لیکن پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ حضرت بابا میاں جب بھی اس کی دکان پر اپنے پیسے لینے جاتے تو وہ بہانے بازی کرنے لگتا۔ اسی طرح بابا میاں نے اس کی دکان کے کافی چکر کاٹے، لیکن وہ اسی طرح وعدہ خلافی کرتا رہا۔ ایک دن جب اس نے پھر ایسا ہی کیا تو بابا میاں بڑے افسوس کے عالم میں یہ سوچنے لگے کہ یا اللہ، یہ میرے پیسے کیوں نہیں دے رہا ہے، آخر میرا کیا قصور ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ پیچھے سے شور کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس دکاندار کی دکان میں آگ لگ گئی ہے، جس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس کا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ اس طرح اس نے بابا میاں کو بلا وجہ جو تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی سزا دے دی۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ اپنے ایک مرید کے یہاں دہلی تشریف لے گئے۔ وہ مرید جس کارخانے میں کام کرتا تھا، اس کارخانے کا مالک حضرت بابا میاں سے مل کر کافی متاثر ہوئے اور آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے ضد کی، بابا ہمیں اپنے جیسا بنا لو۔ آپ نے مسکرا کر ٹال دیا۔ دوسرے دن وہ پھر آئے اور یہی ضد کرنے لگے کہ بابا ہمیں اپنے جیسا بنا لو۔ آپ نے جب ان کے اصرار کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ابھی آپ کو بہت ذمہ داریاں نبھانی ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، کاروبار بھی دیکھنا ہے۔ آپ پہلے یہ ذمہ داریاں پوری کرو، پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ نہیں مانے اور برابر ضد کرتے رہے۔ تب بابا میاں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو میٹھا لے آؤ۔ یہ سن کر وہ صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے آئے۔ بابا میاں نے ایک لڈو اٹھا کر تھوڑا چکھا اور باقی انہیں کھلا دیا۔ اس کے بعد حضرت
بابا میاں واپس اپنے وطن علی گڑھ تشریف لے آئے، لیکن ادھر ان صاحب کی حالت یہ ہو گئی کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو سجدے میں ہی پڑے رہے اور کیفیت کے عالم میں کہنے لگے تو ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس رٹ کے علاوہ ان کی زبان پر اور کچھ جملے ہی نہ نکلتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ جانا بند کر دیا، گھر جانا، بیوی بچوں سے ملنا جلنا سب بند کر دیا، اور ایسی حالت ہو گئی کہ جیسے کوئی مست مجذوب ہو، ہمیشہ یہی کہتے رہتے تو ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر گھر والوں کو ان کی بڑی فکر ہوئی اور وہ کارخانے میں کام کرنے والے بابا میاں کے اسی مرید کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سارے حالات بتائے کہ بابا میاں نے تو انہیں منع کیا تھا، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے تھے کہ بابا ہمیں اپنے جیسا بنا لو، تو مجبوراً بابا میاں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ پوری بات جان کر ان کے گھر والے انہیں بابا میاں کی خدمت میں علی گڑھ لے کر آئے۔ جیسے ہی ان کی بابا میاں سے ملاقات ہوئی وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ آپ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت بابا میاں کو سائیکل پر بٹھا کر شہر میں گھمانے لے جا رہا تھا کہ اچانک نظر آیا کہ کچھ لوگ ایک گدی نشین بابا کے آس پاس ادب سے کھڑے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے بابا میاں سے کہا کہ بابا ہمیں کچھ نہیں تو ایسا ہی بنا دو جیسے گدی نشین بابا بیٹھے ہیں۔ حضرت بابا میاں نے فرمایا اچھا تو چلو ان کے پاس۔ ہم ادھر پہنچے، جیسے ہی گدی نشین بابا کی نظر حضرت بابا فصیح الدین شاہ میاں پر پڑی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے حکم دیا ہوتا میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ حضرت بابا میاں نے ان سے کہا کہ یہ کام کرتے ہوئے آپ کا وقت ہو چکا ہے، اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ داری ان کو دے دو۔ تو گدی نشین بابا نے عرض کی کہ آپ جیسا چاہیں اور جس کو چاہیں دیں۔ اس کے بعد بابا میاں واپس اپنی خانقاہ پر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ ان گدی نشین بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بابا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اس گدی کو سنبھال لو۔ خلیفہ جناب سلیمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیر و مرشد کی تلاش میں تھا کہ ہمارے مرحوم پیر بھائی لیاقت صاحب نے کہا کہ تم مرشد کی تلاش کر رہے ہو، ہم اپنے پیر بابا فصیح الدین شاہ میاں سے تمہاری ملاقات کراتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے کوئی ایسا پیر نہیں مل جاتا جو مجھے اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچا دے، میں کسی کا مرید نہ بنوں گا۔ لیکن ان کے زیادہ اصرار کرنے پر میں حضرت بابا میاں کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں بابا فصیح الدین کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے بنا پوچھے میرے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا کہ میرے دل میں جو باتیں تھیں اس کا جواب بابا میاں نے اپنے آپ دے دیا ہے۔ تب دل سے میں آپ کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ پھر اسی وقت حضرت بابا میاں کا مرید ہو گیا اور آپ کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت بابا فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 15 کے قریب خلفاء تھے جنہوں نے آپ کے سلسلے اور آپ کے روحانی مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ کے جانشین اور درگاہ کے گدی نشین آپ کے صاحبزادے حضرت شرف الدین میاں چشتی صابری ہیں، جو آپ کے سلسلے کا کام اور آپ کی صوفیانہ تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت بابا فصیح الدین میاں چشتی صابری کا وصال 25 ذی الحجہ 1411 ہجری مطابق جولائی سن 1991 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا۔ آپ اپنے مرشد کے آستانے کے قریب ان کے مزار کے احاطے میں ہی دفن کیے گئے۔ آپ کا مزار شاہ جمال قبرستان، عیدگاہ روڈ، علی گڑھ میں مرجع خاص و عام ہے۔ ہر سال آپ کا عرس آپ کے وصال کی تاریخ میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسی قبرستان میں علی گڑھ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار شریف ہے، جن کی حیات پر انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک ویڈیو لانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان میں اور بھی بہت سارے اولیاء، اصفیاء، مشائخ، صالحین کے مزارات موجود ہیں، جن کی زیارت ہم آپ کو ایک الگ ویڈیو میں کرائیں گے۔
حضرت بابا فصیح الدین شامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی انسان کی اصل عظمت اس کی شہرت یا دولت میں نہیں، بلکہ اس خدمت، اخلاق اور روحانی اثر میں ہوتی ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں، مگر اللہ والوں کا فیض، ان کی تعلیمات اور ان کی چھوڑی ہوئی روحانی وراثت صدیوں تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اولیاء کرام کا ذکر صرف تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت سے سیکھنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو اور آپ اولیاء کرام کی زندگیوں، ان کی خدمات اور ان کے روحانی ورثے پر اسی طرح کی مستند اور دلچسپ ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل محفل اولیاء کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے احباب تک ضرور پہنچائیے تاکہ اولیاء کرام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ میں آپ کا دوست بلال راز، اللہ حافظ۔